اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا للذکر والسبب للمزید من فضل ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین معزز و مکرم، علماء ذوی الاحترام، کل کی گفتگو میں اس موضوع کے تحت کہ بیست سے لے کر کربلا تک ایمان اور نفاق کا تقابل، اور جہاں ایمان اور نفاق کا تقابل ہوگا، موازنہ ہوگا، مقایسہ ہوگا، کمپیریزن ہوگا، وہاں ظاہر سی بات ہے کہ مومن کا کردار بھی واضح ہوگا، منافق کا کردار بھی سامنے آئے گا۔ علم جس طرح کہتے ہی اسے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہو جو معلوم ہو، تب علم صادق آتا ہے۔ بے عینہ ہی اسی طرح مومن اور منافق کے درمیان کیا فرق ہے، اس مقایسے سے خود بخود انشاءاللہ اس گفتگو میں میری کوشش رہے گی کہ میں تمام تر زحمات کے ساتھ، اوتھینٹک دلائل کے ساتھ ان کو واضح اور ثابت کروں۔ کل کی گفتگو میں ہدایت کے اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے خلقت کے مراحل کا ذکر ہوا، خالق و مخلوق کے رابطے کی سنخیت کا ذکر ہوا، اور اسی میں پھر یہ کہ اللہ نے جب انسان کو عقل و تعقل سے نوازا ہے، اس کے وجود کا خمیر ہی عقل ہے، اس کی روح دمیدہ الہی ہے، نفخت فیہ من روحی، تو پھر ایسی جگہ پر عقل اسی وقت اپنے جوہر دکھا سکتی ہے کہ جب انسان دوراہے پر کھڑا ہو۔ اگر انسان مجبور ہوگا، اطاعت کے لیے مجبور ہوگا، جبر ہوگا، تو پھر عقل کا کوئی کام، کوئی مایہ نہیں رہے گا۔ عقل کے معنی ہی اس وقت ہیں کہ جب دوراہا ہو اور اس دوراہی پر صحیح کا انتخاب ہو اور غلط سے اجتناب ہو۔ اسی لیے پروردگار نے جب اس دوراہی کا تصور ہے خلقت کے ساتھ، عقل کو انسان کے وجود کا ایک حتمی حصہ قرار دیا، تو یہاں پہ دو چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو خود بخود دو کے ری ایکشن سے تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ پھر ہدایت اللہ کی جانب سے ہوگی۔ اسی لیے اس نے کہا انا ہدینا، کہ ہدایت ہمارا وظیفہ ہے، ہم کریں گے ہدایت ہماری ذمہ داری، ہمارا قاعدہ لفظ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے جب عقل، تعقل اور ساری چیزیں دی ہیں تو پھر ہدایت کا انتظام بھی کریں۔ شکر و کفر تمہارا کام ہے کہ تم شکر اختیار کرتے ہو، شاکر بندے بنتے ہو، یا کفران نعمت بن کر کافر بنتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کہ پھر نظام ہدایت کا وہ چینلائز سسٹم، اور اس کے بعد نبی، انا ارسلنا، انا انزلنا، اور اس کے بعد پھر ولایت کا سسٹم، اور ولایت کے اندر آ کر کے پھر ہم لوگوں نے ولایت کے اصل معنی، کانسیپٹ کو دیکھا کہ ولایت کیا ہے۔ اللہ کی جو ولایت ہے وہی اس کے رسول کو ملی، پھر وہی امیر المومنین کو ملی، اور یہ ولایت کا ایک پورا ایک سسٹم، چینل جو ہے وہ یہاں تک آیا کہ پھر اس ولایت کی قدرت کیا ہے، صاحب قدرت کون ہے، ان ساری گفتگو کے ساتھ، یعنی یہ کل کی پوری گفتگو ایک نظام ہدایت کے ایک چینلائز سسٹم کے اوپر گفتگو تھی،
اور جن لوگوں کو اللہ نے ہادی بنا کر کے بھیجا ہے, ہدایت کی ذمہ داری ان کے دوش پر قرار دی ہے, ان کو کیا اختیارات, کیا اتھارٹیز, کیا پاور, کس طرح کے ان کے پاس اختیارات ہیں, اس کا ذکر ہو گیا. آج کی اس سلسلہ بحث کی اس مرحلے کے اندر آج کا جو ہے وہ یہ ہے گفتگو کا محور, مرکزی نقطہ, سینٹرل پوائنٹ, کہ نظام ہدایت اور رسول اسلام کا اس پورے عرصے رسالت اور حیات میں دو طرح کی ایسے گروہ ہیں, دو طرح کے, کہ جنہوں نے قد علم کیا, سر اٹھایا. ایک وہ کہ جو تمام نبیوں کے ساتھ رہے, اور دوسرے وہ بھی تمام نبیوں کے ساتھ رہے, لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے. وہ یہ کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو کفار کا ہے, کہ جس کا ہدف اصلاً دین کی جڑوں کو اکھاڑ دینا ہے, یعنی جس کا مقصد یہ ہے کہ نسخ دین مٹ جائے. ایک گروہ وہ ہے کہ جس کا ہدف, جب یہ ہدف پورا نہ ہو سکا, کیونکہ دیکھیں دین کبھی نہیں مرتا ہے, میں بات کی گفتگو میں اس پوائنٹ کو بھی ذکر کروں گا, عیسائیت زندہ ہے, روح عیسائیت ختم ہو گئی. یہودیت زندہ ہے, تعلیمات موسیٰ متروک ہو گئیں. وہ مذہب عیسائیت, وہ عیسائیت کہ جہاں جناب عیسیٰ کی شریعت میں شراب کا ایک قطرہ حرام تھا, جہاں شراب مطلقاً حرام تھی, آج اس عیسائیت کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو شراب کے قطرے اور وائن کے شمولیت کے بغیر ہو. تو دین نہیں مرتا ہے, دین کی روح مرتی ہے. اسی کو کہتے ہیں دین کو مینیپولیٹ کرنا, دین کو اس کے صحیح ٹریک سے ڈسٹریکٹ کرنا, دین کو ڈائیورٹ کرنا. جب دین کو نہیں مٹایا جا سکتا تو پھر کفار اپنی شکل کو بدل کر اس کی تاریخ کو مسخ کرنے لگتے ہیں, شکل بگاڑ دیں گے, صورت بگاڑ دیں گے. توجہ فرمائیے گا, آج کی گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کفار کی آئیڈیالوجی کون سی کام کر رہی تھی, کفار کے کیا نظریات تھے, کفار کس فکر کے ساتھ کام کر رہے تھے. اور صرف اس زمانے کے, رسول کے زمانے کے, عہد نبوی کے کفار نہیں, بلکہ انبیاء ما سبق کے زمانے کے کفار, ہر زمانے میں جو کفر کا نقش اور رول کردار رہا ہے وہ کس طرح سے رہا ہے, اس کی دلیلیں کیا ہیں. اس چیز کو ذکر کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں کہ دیکھیں جب بھی کوئی مشن ہوتا ہے, اس مشن کی ذمہ داری جب کسی کو دی جاتی ہے اور جب وہ مشن انجام پاتا ہے تو اس مشن کے انجام دہی میں سب سے بڑا کردار, یہ سب سے ایک کلیدی نقطہ اور کردار اور پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس مشن کو انجام دینے والے کی معاشرتی حیثیت کیا ہے. توجہ فرمائیے گا, اس مشن کو انجام دینے والے کی معاشرے کی سطح پہ کیا ہے, حقیقت ہے, حیثیت ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی فیس ویلیو کیا ہے, اس کی ریپیوٹیشن کیا ہے, یہ کون ہے, کیا لوگ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں, نگاہ احترام سے دیکھتے ہیں, احترام کے جہت سے دیکھتے ہیں, یا اس کو یوں ہی سمجھتے ہیں. اگر انتخاب غلط ہے تو پھر کام بیکار ہو جائے گا. توجہ فرمائیے گا. اب اسی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے 40 سال تک اپنی رسالت کا لوہا منوایا, اپنی رسالت سے پہلے اپنی صداقت کا لوہا منوایا, اپنی امانت داری کا لوہا منوایا. مختلف انداز سے, مختلف ڈھنگ سے, مختلف زاویوں سے اللہ کے نبی نے اپنے کردار کو منوایا ہے. اب اس کے کردار کا جو لوہا ہے, یہ کردار کی جو سرٹیفیکیشن ہے, کردار کی جو یہ کردار کا جو یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ امین بھی ہیں, آپ صادق بھی ہیں, آپ سچے ہیں, آپ اچھے ہیں, سب کچھ ہیں, یہ صرف مکے کی زمین تک محدود نہیں ہے, بلکہ نبی تھے ایک رائل خاندان کے فرد. توجہ فرمائیے گا, نبی کسی چھوٹے موٹے خاندان کے انسان نہیں تھے, بلکہ ایک خاندانی انسان تھے, ایک خاندانی فرد تھے, ایک رائل خاندان کے انسان تھے. اور نبی کے خاندان کی جلالت کو سمجھنا ہے تو صرف اتنا کہہ دوں کہ جب کسی تاریخ میں مکے میں قحط آیا اور لوگوں کے پاس نہ کھانا تھا, نہ پانی تھا, کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کھانے پانی کا, اس وقت جناب ہاشم نے روزانہ اونٹوں کی قربانی کر کر روٹیوں کو توڑ توڑ کر اس طرح مکے اور اطراف مکہ کے لوگوں کے درمیان تقسیم کی کہ ہاشم نام نہیں ہے بلکہ ہاشم لقب ہی پڑ گیا رسول کے جد کا, یعنی ہاشم یعنی توڑنے والا. اب میں یہیں پر استفادہ کرتا ہوں اور صرف ایک بات معرفت کے لیے کہتا چلوں اور اس کے بعد ہماری منزل آگے کی طرف ہے, وہ یہ کہ کرونا آیا تھا,
آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے انڈسٹریلز, بڑے بڑے کیپٹلسٹ, بڑے بڑے ماہرین سرمایہ داران, جن کے پیسے کی کوئی تھا نہیں ہے, جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ 1 منٹ رک کر کے اگر اپنے پیچھے کے نقصانات پہ نگاہ کریں گے تو آگے اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا. ایسے ایسے ماہرین, بزنس اور اقتصاد کی دنیا کا لوہا منوائے ہوئے لوگ. لیکن کورونا آیا, اس کورونا کی وبا میں کس نے کس کو کتنا دے دیا. کورونا نے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کفیل نہیں ہو سکتا ہے, کوئی کسی کو بہت وقت تک نہیں دے سکتا ہے, چاہے کتنا ہی بڑا سرمایہ دار, کتنا ہی بڑا سیٹ کیوں نہ ہو. جناب ہاشم نے 2 سال تک مکے اور اطراف مکے کے لوگوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری اٹھائی. یعنی رسول کا خاندان اتنا بڑا. اب جب رسول کا خاندان اتنا بڑا تو رسول اسلام تجارت پہ بھی جاتے تھے. اچھا, محمد مصطفیٰ کے تجارت کا رنگ اور ڈھنگ یہ تھا کہ جب پیغمبر تجارت کا کاروان اور قافلہ لے کے جاتے تھے تو پیغمبر کے تجارتی قافلے کا رنگ وہ نہیں ہوتا تھا جو عام بازار کے انسان یا بنیا بقال کا ہو, کہ جو جائے سامان لے کر کے جائے, سامان کو رکھے, آواز لگائے, منادی کرے, لوگ آئیں, مول تول ہو, قیمت میں نیگوشیٹ ہو, قیمت طے ہو, اس کے بعد جائے. بلکہ محمد مصطفیٰ کے کاروان کی جلالت یہ ہوا کرتی تھی کہ محمد مصطفیٰ جب بازار جاتے تھے تو سارا کا سارا مال بک جاتا تھا. توجہ فرمائیے, اب اس سے بھی ظریف بات کہنے جا رہا ہوں. بلکہ بازار کو محمد مصطفیٰ کے کاروان کا انتظار ہوا کرتا تھا. کاروان مصطفی کا بازار انتظار کرتا تھا, اور اکثر نہیں بیشتر ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک فرد پورا سامان خرید لے. یعنی اگر محمد مصطفیٰ کے پاس 4 ٹن کھجوریں ہیں, بالفرض مثال دے رہا ہوں, اگر اس کی حیثیت 1 لاکھ دینار کی یا $1000 کی ہے تو ایک تاجر آتا اور پورے کے پورے بار کو خرید لیتا, کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوتا کہ میں محمد مصطفیٰ سے یہ مال خرید رہا ہوں. جس سے مال میں خرید رہا ہوں, اگر 4 ٹن کھجور میں $1000 کی یا 1 لاکھ درہم کی خرید بھی لوں گا تو میں اسے $2000 میں بیچ لے جاؤں گا. یعنی کیوں؟ یعنی کوالٹی پر اتنا کنٹرول ہوتا. صرف امانت اور صداقت زبانی نہیں تھی, بلکہ کام میں ایسی برکت تھی اور کوالٹی پہ ایسا کنٹرول تھا کہ ایک انسان سارا کا سارا مال خرید لیتا. توجہ فرمائیے گا, ایسا خاندان. اور جب بعض وقت جاتے تو دوسروں کا بھی کاروان لے کر چلے جاتے. اب یہیں پر ایک لطیف نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت سے مکے کے تاجر دیکھتے کہ محمد مصطفیٰ کا قافلہ یوں گیا نہیں کہ وہ واپس مکے آ گیا. اچھا, جاتے دیر نہیں, آتے دیر نہیں, صرف سفر کی جو مسافت ہے سفر, بس وہ. ایسے میں بہت سے لوگ کہ محمد مصطفیٰ ہمارا بھی سامان لے کے جائیے. رسول اللہ سب کا سامان لے کے چلے جائیں. سب کا سامان بک گیا. کچھ بار جناب خدیجہ کا بھی سامان گیا. اب جو جناب خدیجہ کا سامان گیا, مال گیا رسول کے کاروان میں, 40 اونٹ, 100 اونٹ, 50 اونٹ, ایک بہترین, اس کے لیے میں ضرب المثل کے اعتبار سے کہوں, ایک ہاتھی سوار لشکر جیسا کاروان تجارت گیا. اب جب وہ پہنچا سارا کا سارا مال بک گیا. اب یہ بتائیے, جو خدیجہ کے بزنس کے ابزارور ہوں گے, جس جگہ پر وہ کاروان لے کر جائیں اسی بازار میں انہیں ماتھے کا پسینہ پاؤں آ جائے, اتنی محنت کرنی پڑے, خسارہ بھی ہو, قیمت بھی اچھی نہ ملے, اتنا مول تول ہو, مول بھاؤ ہو, اتنے نیگوشیٹ ہو, اس کے باوجود بھی وہ مطلوبہ فائدہ نہ ملے. لیکن وہی قافلہ, وہی قافلے بان, وہی لوگ جب محمد مصطفیٰ کے ساتھ آئے تو قافلہ نے ادھر کاروان نے سامان اتارا نہیں کہ سامان اتر گیا. اب یہ بتائیے, اس ابزارور کے لیے یا اس جذب کرنے والے کے لیے, اس محسوس کرنے والے کے لیے یہ معجزے سے کم تو ہے نہیں. آ کر کے مکہ میں بتایا کہ ایسا کمال ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, قافلہ گیا تھا اور سارا کا سارا مال اور پہلے سے بیش قیمت منافع. تو رسول ایسے خاندان کے تھے. یہ رسول کے خاندان کی بات. امانت اور صداقت. یعنی رسول اسلام نے کیا کیا, پہلے اپنے کردار کا لوہا منوایا. وہ مکہ کہ بیک کلام, بیک زبان, بیک قلم کسی بھی مسئلے میں محمد کو حکم بنانے کے لیے تیار ہے. جیسے ہی پیغمبر اسلام نے دعوت توحید دی, اپنی رسالت کا اعلان کیا, اپنے مبعوث رسالت ہونے کی خبر دی,
وہ مکہ کہ جس کو پیغمبر نے موحد بنانے سے پہلے متحد بنایا تھا. توجہ فرمائیے گا. عرب کی تاریخ کیا ہے کہ ایک ایک چلو پر تلواریں کھنچتی تو 40 سال کھینچی رہتی. وہ عرب کہ جہاں پر ایسی گمراہی, ایسے ہٹ دھرم, ایسے لجوج, وہاں پیغمبر نے سب سے پہلے لوگوں کو متحد کیا. اب جب متحد ہو گئے تو اب باری یار موحد بنانے کی. اب جیسے ہی اپنے کردار, اپنے نبوت کا اعلان کیا, اللہ کی توحید کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, لا الہ الا اللہ کہو. یہ مکہ جو آج تک محمد رسول اسلام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے, اب سب کے سب محمد کے پیچھے نہیں, اب سب مقابل آ گئے. جہد بدل گئی, تبدیل ہو گئی, اختلاف پیدا ہوا. کیا مطلب ہے؟ عزیزان محترم, اسی جگہ پر روک کر میں یہاں پر ایک بار آپ کی توجہات کو تاریخ کے ایک ریورس ریکارڈ میں لے کے چلوں. دو ایسی نبیوں کی ذات ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی, اور دونوں ہی کے کفالت چچا کے حوالے ہے. توجہ فرمائیے گا. ایک نبی وہ کہ جس کا نام حضرت ابراہیم, ایک نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ. تاریخ قرآن کہتی ہے کہ آزر جناب ابراہیم کے چچا تھے. بہت جلدی کیونکہ ہمیں آگے جانا ہے. اگر تھوڑا سا لوگ اگر سامنے کی طرف آ جائیں بیٹھنے والے, تو ہمارا اور آپ کا رابطہ تھوڑا سا زیادہ اچھا ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ دعوت حق دی, اللہ کے دین کی طرف دعوت دی, لوگوں کو بت پرست سے روکا. اب جو جناب ابراہیم نے اللہ کی دین کی طرف دعوت دی, لوگوں کو بت پرستی سے روکا, تو چچا نے ایک وقت تک آ کر کے جناب ابراہیم کے لیے اپنے آپ کو سپر بنایا. توجہ کریے گا. اس جگہ پر یہ بات کہتا چلوں کہ دنیا کے اندر اختلاف کی 3 اصل وجہیں ہیں. دنیا میں کہیں بھی اگر کسی سے حسد ہو, اختلاف ہو, دشمنی ہو, تو 3 اصل اس کے فیکٹرز ہیں, عنصر ہیں, 3 عوامل ہیں. پہلا, عقیدے کا ایک نہ ہونا. توجہ فرمائیے گا. اگر عقیدہ ایک نہیں ہے تو پھر ایک حد کے بعد اختلاف ہوگا. دوسرا, زبان کا الگ ہونا. اگر زبان ایک نہیں ہے تو اختلاف ہوگا. زبانی تعصب جسے کہتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی اپنی زبان میں بولنے لگے اور آپ اس کے ساتھ چند روز زندگی جئیں, ایسا خوابگاہوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ہماری زبان میں بات کرو, اپنی زبان میں کیوں بات کر رہے ہو. ہاں, تو زبان کی وجہ, زبان بھی بعض وقت چبھتی ہے. ایک رنگ, سیاہ فام, سفید فام, یہ ساری چیزیں. عزیزان محترم, جناب ابراہیم نے جب دعوت حق دی, جناب آزر چچا تھے, ایک حد تک روکا. ایک حد تک روکنے کے بعد ایک حد تک ڈھال بنے. اس کے بعد جب پریشر زیادہ آیا تو جناب آزر نے جناب ابراہیم کا ہاتھ چھوڑ دیا. اور صرف ہاتھ نہیں چھوڑا, بلکہ ہاتھ چھوڑنے کے علاوہ خود جناب ابراہیم کی سرزنش تک کی. جناب ابراہیم کا مورال ڈاؤن کیا. جناب ابراہیم کو باز رہنے کو کہا. جناب ابراہیم سے کہا کہ اپنے یہ سب نظریات اپنے تک رکھو, اس کو لوگوں کی سطح پہ مت لے جاؤ. تم اپنے دین سے تعلق رکھو, ان کو اپنا کام کرنے دو. تمہارے ساتھ تمہارے مناسک, ان کے ساتھ ان کے مناسک, یہ ساری چیزیں. جناب ابراہیم کا اسٹینڈ اپنی جگہ رہا, جناب آزر کی مخالفت اپنی جگہ رہی. جناب آزر کا مخالف ہونا, جناب آزر کی مخالفت کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ایمان جناب ابراہیم کا تھا, جو ایمان جناب ابراہیم کا تھا, جو فیتھ, جو آئیڈیالوجی جناب ابراہیم کی تھی, وہ ایمان آزر کی نہیں تھا. ٹھیک, وہ ایمان, وہ عقیدہ آزر کا نہیں تھا. یعنی آزر اور ابراہیم کے ایمان میں, آئیڈیالوجی میں فرق ہے, تناقض ہے, دونوں کے ایک نہیں ہے. اور صرف ایک نہ ہونے کی وجہ سے حمایت نہیں کی بلکہ سرزنش بھی کی. یعنی جناب آزر کا اپنی حمایت کو روکنا دلیل ہے اس بات کے لیے کہ جناب ابراہیم کا ایمان اور جناب آزر کے ایمان میں یکسانیت نہیں ہے.
توجہ فرمائیے گا، تاریخ اسلام اٹھا کر کے کوئی انسان کسی بھی منابع علمی کو دیکھ لے، چاہے اہل تشیع کی، اہل تشنن کی، کہ کوئی بھی تاریخ، چاہے ابن ہشام ہو، السیرہ فی الکامل ہو، کوئی سی بھی کوئی کتاب دیکھ لے، بزرگ سے بزرگ منابع، پرانے سے قدیم منابع کو دیکھ لے، یہی ملتا ہے کہ جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے اللہ کے نبی نے پروردگار عالم کی توحید کا اعلان کیا، اپنے رسالت کا اعلان کیا، لوگوں کو بت پرستی سے روکا، تو پورا مکہ رسول کے خلاف ہو گیا، لیکن صرف ابو طالب کی ذات ایسی تھی جو آخری دم تک جناب محمد مصطفیٰ کے لیے ڈھال بنی رہی، سپر بنی رہی. توجہ فرمائیے گا، صرف جناب ابو طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اپنے بھتیجے کے لیے ڈھال بنی رہی. جناب ابو طالب کا ڈھال بننا، اور صرف ڈھال نہیں بننا، بلکہ تاریخ یہاں تک کہتی ہے کہ یہ ابو طالب اس چچا کا نام ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے ہر رات محمد کے بستر سے بدلنا شروع کر دیا. ہر رات اپنے محمد کے بستر سے اپنے بچوں کو بدلنا شروع کر دیا. کیوں؟ تاکہ اگر کبھی حملہ بھی ہو جائے تو میرے بچے قربان ہو جائیں، محمد بچ جائے. توجہ فرمائیے گا، وہاں آزر کا جناب ابراہیم کی حمایت سے اپنے ہاتھ کو کھینچنا ایمان کی یکسانیت نہ ہونے کی دلیل ہے. اور یہاں ابو طالب کا اپنی اولاد کو تہ تیغ سلانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو محمد کا خدا وہی ابو طالب کا خدا، جو محمد کا خدا وہی ابو طالب کا خدا. اس کے علاوہ تاریخ کہتی ہے، ابن جوزی کے نوسبت ابن جوزی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، علماء بزرگان موجود ہیں یہاں پر، کیا کہ ایک تاریخ کی ایک شخصیت ہے ورقہ ابن نوفل. ورقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ورقہ ایمان نہیں لائے تھے، جبکہ اس کی حقیقت کچھ اور بھی ہے. دو طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جناب ختیجہ جو ہیں وہ جناب ختیجہ کے چچازاد بھائی تھے، لے کر کے گئیں رسول اللہ کو اور علامات نبوت کا ذکر کیا. تو جناب ورقہ کے بارے میں ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن علنی طور سے ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ اسی کے بعد چند مدت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ انہوں نے محمد مصطفیٰ کے رسول اسلام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بشارت دی اور ساری چیزیں کہ یہ جتنی بھی ہیں، چونکہ توریت اور انجیل کا ایک ماہر مسلط استاد تھے یہ جناب ورقہ بن نوفل، جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے توریت اور انجیل کو عربی میں ترجمہ کیا تھا، جس کو ہارون رشید کے زمانے میں دوبارہ اس کی بازدید ہوئی تھی، بازنویسی ہوئی تھی. روایت کہتی ہے کہ جناب ورقہ کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کیا؟ لقد رأیت القص فی الجنہ، کہ میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے. توجہ فرمائیے گا، میں نے ورقہ کو کہاں دیکھا ہے؟ جنت میں دیکھا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ لأنہ آمن بی وصدقنی، کیونکہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور میری رسالت کی تصدیق کی. اول تو ہم اس منزل پر ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رسول کو اپنی رسالت کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. وہ روح کہ جو خلق اول ہے، وہ روح کہ جس کو اللہ نے علم کمال، دریائے کمال اور دریائے فضیلت اور کس دریا میں جس کے نور کو رکھا، اس کی روح خود ایسی ہے کہ جس کے اوپر انزل السکینہ والوقار، کہ جس کو کسی سے تصدیق کرانے کی، اگر رسول کی رسالت میں تصدیق کی ضرورت ہے تو امر دین میں بھی تصدیق کی ضرورت ہوگی. تو رسول کی رسالت کو تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، بات یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ورقہ نے تصدیق کی اس لیے وہ ایمان لیا ہے، اور اس تصدیق کی بنیاد پہ رسول نے کہا، توجہ فرمائیے گا، یہاں پہ ایک لطیف پہلو ہے. رسول اسلام نے کہا کہ ورقہ کو میں نے جنت میں دیکھا ہے، بہشت میں دیکھا ہے. توجہ فرمائیے گا، سوال کہ جناب ورقہ ایمان لائے یا نہیں لائے اس سے مطلب نہیں ہے، چاہے ان کا ایمان علنی تھا یا مخفی تھا، اس سے بھی مطلب نہیں ہے. رسول نے دیکھا، جنت میں ہے، اور تمام لکھتے ہیں ماتا نصرانیہ کہ وہ نصرانی مرے. جس نے رسول کے ایمان کی رسالت کی زبانی تصدیق کی، جس نے رسول کو ایک بار رسول کی پیشانی کا بوسہ لیا، امت اس کے لیے کہہ رہی ہے کہ ورقہ کو برا مت کہو، ورقہ جنت میں ہے. اور جس نے اپنی پوری زندگی اپنے عمل سے رسالت کے امور کا ذمہ داری لی، نبی کی رسالت کی تائید کی، اپنی اولاد کو نبی پر قربان کرنے کا حوصلہ دکھایا،
اپنی اولاد کو تہ تیغ سلا کر کے نبی کو بچاتا رہا، جس نے پوری زندگی محمد کو اپنے سینے سے لگایا، اس ابو طالب کے لیے امت یہ کہتی ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ ایمان نہیں لائے. اچھا یہاں پر بھی ایک بڑے کمال کی بات ہے. کہتے ہیں کہ آخری وقت میں رسول اسلام نے جناب ابو طالب کو دعوت ایمان دی. بڑے لطیف بات کہنے جا رہا ہوں. دعوت ایمان دی گئی اور راوی اتنا ذہین ہے کہ 10-20 میٹر کے فاصلے سے اس نے لبوں کی جنبش کو محسوس کر لیا اور بات سن لی. یعنی لپ مومنٹ سے، لبوں کی جنبش سے اس کو ایسا لگا کہ جیسے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے. بڑا ذہین راوی ہے. اس کو کان کی بات 10 میٹر کے فاصلے سے سنائی دے گئی، اس کو کان کی بات 10 میٹر کے فاصلے سے بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن میدان کی بات اسی دن بھول بیٹھا. صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. تو جناب ابو طالب جیسے ہی اللہ کے نبی نے رسالت کا اعلان کیا، ویسے ہی کیا ہوا، پورا مکہ خلاف ہو گیا. ایک ذات پورے مکے میں صرف رہی، ڈٹی رہی، ٹکی رہی، ٹس سے مس نہیں ہوئی. نبی کی نبوت کی تائید، تصدیق، حمایت، حفاظت، تمام مراحل میں ابو طالب آگے رہے. عزیزان محترم، مسئلہ کیا ہے؟ انبیاء ما سبق کے آج کی گفتگو میں صرف کفر اور کفرانیت اور کفار کی وہ آئیڈیالوجی کہ جو ہر نبی کے زمانے میں کام کیے، صرف اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اور میں بہت جلدی اپنی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہم صحیح وقت پہ نتیجے تک انشاءاللہ آج پہنچ سکے. عزیزان محترم، کس وجہ سے ایسا ہوا؟ دیکھیں، کفر اور نفاق میں ایک بنیادی فرق ہے. اول تو یہ کہ کفر وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دین کو مٹا دیا جائے، نسخ کر دیا جائے. اچھا، ہر زمانے میں نبیوں کے اوپر ٹارچر ہوا، نبیوں پہ ہریسمنٹ ہوا، نبیوں کو جو ہے پیڑوں میں کاٹا گیا، نبیوں کو مارا گیا، نبیوں پہ پتھر برسائے گئے، نبیوں کی شخصیت کشی ہوئی، نبیوں کی شخصی کشی، یعنی کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کے خاندان کو جو ہے دربدر کیا گیا. یہ تمام کے تمام چیزیں ہوتی رہیں. کیوں؟ ان کی 3 وجہ. اور منافق بھی یہی کام کرتے رہے. منافق کا طرز عمل تھوڑا سا ہٹ کر ہے. اس کو میں بتاؤں گا کہ کیسے منافق اپنا کام کرتا ہے اور احساس تک نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں، ابھی نہیں. عزیزان محترم، اس منزل پر ایک چیز دیکھیے، کفر کی مثال آندھی کی مثال ہے. کفر آندھی ہے. آندھی اٹھتی ہے، تباہی مچاتی ہے، لیکن آندھی کی میعاد اور عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے. ایک بار اٹھے گی، تباہی مچائے گی، بیٹھ ختم ہو جائے گی. جو اکھڑنا تھا اکھڑ گئے، جن کو باقی رہنا تھا باقی رہ گئے. کفر کی مثال آندھی کی ہے. کفر کبھی بھی لانگ ٹرم، ایک طولانی مدت تک کسی نبی، کسی امام سے کفر نہیں لڑ سکتا ہے. کفر کو اپنا فارم چینج کرنا پڑے گا. نفاق کی مثال وائرس کی ہے، جرثومے کی ہے. جرثومہ اگر ایک بار بدن میں داخل ہو جائے تو وہ بڑی لمبی مدت تک رہتا ہے، اور اتنی مدت تک رہتا ہے کہ اگر صحیح وقت پہ جرثومے کی تشخیص نہ دی جائے، جرثومے کی تشخیص نہ کی جائے تو جرثومہ انسان کو ہلاک بھی کر دیتا ہے. یا ایک دوسری مثال میں دوں، روایات کے قالب سے ایک میری مثال وہ دوں، بالغرض اصلاح ساتھی علماء بیٹھے ہیں، کہ کفر کی مثال تاریکی کی ہے. کفر تاریکی کا نام ہے. ٹھیک؟ اچھا، تاریکی سے لڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لاٹھی بھانجنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تاریکی سے لڑنا ہے تو صرف ایک بٹن دبائیے، روشنی ہوگی، تاریکی کا وجود ختم. اس سے زیادہ کیا؟ صحیح؟ کفر تاریکی کی طرح یا روشنی ہے فی لہذا، یا تاریکی ہے، یا نور ہے یا ظلمت ہے. فی لہذا دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک؟ لیکن نفاق کی مثال سیاہی کی ہے. منافق کے دل میں سیاہ نقطہ ہوتا ہے. نفاق کی مثال سیاہی کی طرح ہے. کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، کبھی بھی ظلمت کبھی بھی نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی. یا نور یا ظلمت، یا روشنی یا اندھیرا. لیکن سیاہی کا جم، سیاہی کو ایک ساتھ روشنی کے یا نور کے جمع کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک بلب ہے، اس کی اپنی توانائی ہے نور دینے کی، روشنی دینے کی، رونق کرنے کی، منور کرنے کی.
اگر اس کو یوں ہی لگا دیا جائے تو پھر وہ پورے گھر کو روشن کر سکتا ہے. جیسے یہاں اتنے سارے بلب لگے, یہاں اتنے سارے بلب ہیں, اگر ان کو یوں ہی کسی جگہ پر لگا دیا جائے تو اتنے سارے ہائی پاور کے بلب اور روشنی کی بات ہی کچھ اور ہوگی. یعنی پورا ذرہ ذرہ کیا اٹھے گا, دمک اٹھے گا, ہر چیز منور ہو جائے گی. لیکن اگر یہی بلب اور یہی نور کا انتظام, یہی نوری انتظام, یہی روشنی اگر کسی ایسی جگہ پر کیا جائے کہ جہاں پہ اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ سیاہ پوش کر دیا جائے, توجہ کریے گا, تو اب چاہے جتنے بلب لگا دیے جائیں یہ بلب, یہ نور اپنی توانائی کا اظہار نہیں کر سکتا ہے. توجہ فرمائیے گا, کیوں؟ کیونکہ یہ سیاہی جو ہے یہ نور کے ساتھ ٹکی بھی ہے, نور کے ساتھ ہے بھی, لیکن نور کے ساتھ ہے تو اس نے کیا کیا, اس نے کام یہ کیا کہ نور کی روشنی کو کم اثر کر دیا, بلب کی روشنی کو مدھم کر دیا, اس کی توانائی کو کم اثر کر دیا. منافق کی بھی مثال اسی کی ہے. منافق کام یہی کرتا ہے. کفر وہ ہے جو آیا نہیں, یس یا نو کا آپشن ہے, چلا گیا. لیکن منافق وہ ہے جو کھڑا رہتا ہے. اب جو وہ کھڑا رہتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے, وہ کیا کرے گا, نبی کی باتوں کو کم رنگ کرے گا. توجہ کریے گا, نبی کی باتوں کو کم رنگ کرے گا, نبی کے فیصلوں میں شک کرے گا, نبی کے فیصلوں میں شک کرے گا, کبھی نبی کی تقسیم میں اعتراض کرے گا, کبھی نظیم نے یوں کیوں کیا, وہ کیوں کیا. جس کے منہ میں زبان نہیں اس کے منہ میں زبان اختلاف ڈالے گا, اور جس کو کوئی عیب نہیں دکھ رہا ہے, اگر کوئی عیب بھی نہیں ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی عیب دیکھنے والا دیدہ رکھے گا. یہی منافق کا کام ہے. تو منافق کی مثال سیاہی کی طرح, جبکہ عرض و جوہر کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان, لیکن اثر کے اعتبار سے یعنی کیا, یہ نور کا ساتھی تو ہوتا ہے لیکن اپنے مقصد میں ظلمت کا حامی ہوتا ہے. یہ نور کا ساتھی ہو جاتا ہے, نور کے ساتھ لگ سکتا ہے, رہ سکتا ہے, لیکن ساتھی نور کا ہوتا ہے, حامی ظلمت کا ہوتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا, نبی نے جب اعلان رسالت کیا, یا اس کے بعد کے ما سبق انبیاء نے جب اعلان رسالت کیا, تو مسئلہ کیا تھا؟ کفار کی آئیڈیالوجی کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب ہم اس کے بعد اسی مرحلے پہ آئیں گے کہ کفار کام کس آئیڈیالوجی کے ذریعے کرتا ہے, کافر کس آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے, اس کی دلیلیں کیا ہوتی ہیں. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم, نبی کو کیوں نہیں تسلیم کیا؟ وہ مکہ جو 313 خداؤں کو مان رہا تھا, ایک محمد کے خدا کو ہی مان لیتا, کیا ہو جاتا؟ 360 کی بھی تعداد ہے. جو 360-50 کو مان رہے تھے وہ ایک محمد کے خدا کو مان لیتے. اچھا, یہ نیگوشیٹ کیا گیا, رسول اسلام کے پاس آئے, رسول اسلام سے کہا, کیا کہا, کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں گے, دوسرے سال آپ ہمارے خدا کی پرستش کریے. ایک سال ہم آپ کے اعتبار سے حج کریں گے, دوسرے سال آپ کے اعتبار سے ہمارے حساب سے کریے. رسول اسلام نے کہا نہیں, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. کیوں؟ اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو گیا, طغیانی کرنے والا ہو گیا ہے, ہٹ دھرم ہو گیا ہے, بات نہیں مان رہا ہے. کیوں؟ فرعون جناب موسیٰ کے خدا کا کر لیتا اقرار, جناب موسیٰ کو اپنے ساتھ کی کرسی پہ بیٹھاتا, نبوت کے دماغ سے فائدہ اٹھاتا. کیوں نہیں کیا؟ کیوں نمرود نے ابراہیم کی بیعت نہیں کی, کیوں نہیں مانی؟ بات اقرار اور قبولیت کا نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر اقرار کر لیا جائے گا تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا. توجہ فرمائیے گا, اگر موسیٰ کے خدا کو اگر تسلیم کر لیا تو مسئلہ صرف تسلیم کرنے کا نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد پھر تمام اقدار کو بدلنا پڑے گا. اقدار میں یہ تبدیلی کرنی پڑے گی کہ اب بنی اسرائیل کو ریبڑ نہیں سمجھنا ہوگا, کسی کو غلام نہیں سمجھنا ہوگا, بلکہ سب کو اللہ کا بندہ سمجھنا ہوگا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بات قبول کرنے کا نہیں ہے, قبول کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کی تطبیق کا ہے, کہ جن اقدار کو معاشرے میں موسیٰ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں,
جن اقدار کو ابراہیم نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، جن اقدار کو محمد مصطفیٰ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو سب کچھ لے جائے گی. کیوں لے جائے گی؟ کعبے میں کس کے بت ہیں؟ ہمارے بت ہیں. بتوں کو کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. جب بت ہمارے تو قانون بھی ہمارے. توجہ فرمائیے گا. جب بت ہمارے تو قانون بھی ہمارے. جب قانون ہمارے تو حکومت بھی ہماری. بت ہمارے، قانون ہمارے، مناسک ہمارا، آئین ہمارا، حکومت ہماری، بالادستی ہماری، دسترسی ہماری، سب کچھ ہمارا، تسلط ہمارا. اب اگر کسی ایسے خدا کو تسلیم کر لیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تک مالک بن کر بیٹھے ہیں، اب جو خدا کا نبی بول رہا ہے اس میں مملوک بننا پڑے گا. اقدار تبدیل ہو جائیں گی. اقدار کا تبدیل ہونا، تبدیلیوں کا آنا، باطل کے میدان سے حق کے میدان میں وارد ہونا، مسئلہ یہاں پر ہے. اگر اقدار بدلنا اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر کفار انبیاء ما سبق کے زمانے کی کفار مکہ کی اتنی جدل، اتنی بحث، اتنا مشاجرہ، اتنی جنگ اور اتنا جدالی نہ ہوتا. توجہ فرمائیے گا. اچھا، کفار کی آئیڈیالوجی کیا ہوا کرتی تھی؟ کفار کی آئیڈیالوجی کیا ہوتی تھی؟ ان وجدنا آبانا علی ھذا. پہلا کہ یہ جو دین جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں یہ ہم نے اپنے باپ سے حاصل کیا، ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہ دین دیا. جب ہمارے باپ دادا نے یہ دین ہمیں دیا ہے تو ہم کیسے آپ کو قبول کر لیں؟ یعنی کیا مطلب؟ کہ کیسے کوئی نیا دین آ جائے اور وہ ہم پہ سیطرہ کر لے، وہ ہم پہ حکمرانی کرے. تو پہلا مسئلہ مذہب کا، یعنی ہم جس مذہب کے ہیں، ہم جس مذہب پر ہیں، اس کا سیطرہ، اس کی ڈومینیشن، اس کا غلبہ معاشرے پہ قائم رہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ قبیلائی تعصب. تیسرا مسئلہ کسی منصب کے لیے. اب یہ تینوں ایک دوسرے سے چپکی ہوئی باتیں ہیں. جیسے میں قرآن کی ایک مثال کو استشہاد کے طور پہ ذکر کروں انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیں کفار کی آئیڈیالوجی کیسے کام کرتی ہے، اس آیت نے بیان کیا. کیا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قریتین عظیم. انہوں نے کہا لو نزل هذا القرآن، اگر طے تھا کہ قرآن نازل کیا گیا، کیوں قرآن ان دو قریوں کے بزرگوں میں سے کسی پہ نازل نہیں ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، یعنی قرآن کفار کی آئیڈیالوجی کو ڈکلیئر کر رہا ہے. لو نزل هذا القرآن، اگر یہ قرآن نازل ہی ہونا تھا، اگر یہ ہوا، کیوں ان دو عظیم قریوں میں سے کسی ایک قریے پہ نازل نہیں ہوا؟ اور اس کے دوسرے موقع پہ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ہمارا قبیلہ، یہ ان کا قبیلہ. قریش کے قبیلے کے کسی فرد پہ کیوں قرآن نازل ہوا؟ طائف کے کسی قبیلے پہ، مکے کے کسی قبیلے پر؟ ان دو بڑے قبیلوں میں سے کسی کے سردار کے اوپر قرآن نازل ہوتا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کا ظہور کیا ہے؟ آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کے پیٹ میں کیا ہے؟ بات یہی تو ہے کہ اگر ہم اس قبیلے کے نبی کو قبول کر لیں گے تو ہمارا قبیلہ بالادستی کھو دے گا، ہمارا قبیلہ ماتحت ہو جائے گا. اپنی بالادستی کو قائم رکھنا ہے. اسی لیے ہم کسی اور قبیلے سے اگر کوئی ہدایت آئے گی تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس کے سامنے ریوولٹ کریں گے، اس کے سامنے مزاحمت ایجاد کریں گے. دوسری جگہ پر قرآن نے کیا کہا؟ اب اس کے بعد ایک واقعہ، اس کے بعد قرآن کہتا ہے دوسری جگہ پہ سورہ احقاف کی آیت، وقال الذین کفروا للذین آمنوا. ان لوگوں نے کہا جو کفر اختیار کیے ہوئے، یعنی کفار نے، کافروں نے. کس سے کہا؟ للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. کفار جو ہیں، جنہوں نے کفر کا پیراہا اوڑھ رکھا ہے، جو کافر ہیں، انہوں نے کس سے کہا؟ للمومنین. کس سے؟ جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے، جنہوں نے ایمان کے اوپر لبیک، صدا ایمان پہ لبیک کہا ہے. ان سے کیا کہا؟ کہ اگر اس دعوت رسالت، اس دعوت توحید میں ذرہ برابر کا بھی اگر خیر ہوتا تو ہم تم پر سبقت کرتے، تم ہم پہ سبقت کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو. کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر بھی قرآن نے کھول کر بتا دیا کہ لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، ذہنوں میں کیا پنپ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا آئیڈیالوجی ہے، کون سی تھیوری ہے. یہاں پر بات کس کی ہے؟ قبیلہ پرستی کی. میں، انا، ہم
ہمارا قبیلہ، ہمارا بیٹا، ہمارا باپ، ہمارا عشیرہ، ہمارا یہ، ہمارا سلطہ، ہماری دولت، ہمارا اقتدار. یعنی بات کس کی چل رہی ہے؟ بالادستی کی بات چل رہی ہے. ہر زمانے میں کہیں مذہب کے نام پر نہیں کیا، کہیں کسی کے نام پر نہیں کیا، قبیلہ پرستی کے نام پہ، اور کہیں پر کس کے نام پہ نہیں کیا؟ پوسٹ، منصب. اللہ کا نبی ہے، اب اگر اس کو قبول کیا تو جتنی جائے گا، جو مرتبہ، جو پوزیشن مکے میں ہماری ہے، اب نبی کے ماتحت ہو جائیں گے نا. پھر کیا ہے؟ نبی ہمارے نفسوں کے مالک ہو جائیں گے. اپنا جو مقام ہے وہ نہیں حاصل ہوگا، وہ نہیں بچے گا. اچھا، اگر مقام کو اور حاصل کرنا ہے تو پھر اپنی ڈگر بدلنی پڑے گی. اور وہ ڈگر کیا ہے؟ ایمان کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ، امامت کے سسٹم کو خراب کر دو، نبوت کے سسٹم کو تو زائل نہیں کر سکتے، نبی کی باتوں کو کمرنگ کر دو. اتنا کمرنگ کرو، اتنا کمرنگ کرو کہ نبی کی بات معاشری سطح سے اپنی ویلیو کھو بیٹھے. یہ کفار کی آئیڈیالوجی اور کفار کا چینج فارم، یہ جس کے بارے میں انشاءاللہ کل، اب صرف 2 تاریخ کے شواہد، یہ 2 قرآن کی آیات اسی کے اوپر. الکامل فی التاریخ، طبقات ابن سعد اور سیرہ ابن ہشام کے اندر الکامل فی التاریخ، ان تینوں کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا ہے جو اوتھینٹک واقعہ ہے. اور یہ کون سے منابع ہیں؟ اہل سنت کے منابع ہیں. کب ہیں؟ اوائل کی صدیوں میں لکھے گئے. کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب کے، جس کے ساتھ رسول نے جنگ یمامہ لڑی. کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب نے رسول سے کہا کہ میں جو ہوں، لقد انی اشرکت ما کا فی امری، فی امر ماک، کہ میں وہ ہوں کہ جو امر نبوت میں تمہارا شریک رہا. رسالت کے کاموں میں مسیلمہ کذاب کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شریک رہا. اس لیے زمین کی جو حکمرانی ہے، اس کا جتنا حق تمہارا ہے اتنا حق میرا ہے. پھر رسول نے اس کے ساتھ جنگ یمامہ لڑی. یہ کس کے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ ایک کفار اس زمانے کی آئیڈیالوجی کے. قرآن نے کہا جب صدر اسلام، جب نبی مبعوث ہوئے، اس کے بعد یہ بات 10ویں ہجری کی ہے، جب اسلام اپنے سینے کو ٹیک چکا ہے، اپنی طاقت کو ظاہر کر چکا ہے. کیا کہا مسیلمہ کذاب نے؟ مسیلمہ کذاب کہتا ہے قد اشرکت فی امر ماک، میں تمہارے ساتھ کیا ہوں؟ شریک رسالت ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان تمام امور کو انجام دیا ہے. اس کے بعد وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفُ الْأَرْضِ وَلَكِنْ قُرَيْشٍ قَوْمًا يَعْتَدُونَ. لیکن قریش کون سی قوم ہے؟ حد سے بڑھنے والی قوم ہے. مسیلمہ کذاب کے اس دعوے کے اندر کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ نصف الارض ہماری، نصف زمین تمہاری. اس کے اندر بھی کس کا مسئلہ ہے؟ قبیلائی ڈھرا. ہمیں اپنا ہولڈ رکھنا ہے، معاشرے کی سطح پہ اپنی دبدبہ بنا کے رکھنا ہے، زمین کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اس کے جواب میں رسول اسلام نے کیا کہا؟ بہت پیاری بات کہی رسول اسلام نے. من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب السلام علی من اتبع الہدی اما بعد. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا وعلیکم السلام. رسول کا اسٹینڈ کتنا شجاعانہ ہے. وعلیکم السلام نہیں کیا تجھ پر سلام ہو، مسیلمہ کو کذاب کہہ کر کے خطاب کیا اتنی شجاعت کے ساتھ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان الارض للہ جمیع. اس نے زمین کے 2 حصے کیے. رسول کی کتنی بیلنس گفتگو ہے. رسول اللہ کے نبی نے کہا زمین سب کی سب خدا کی ہے. اچھا، جب زمین سب کی سب خدا کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، کہ پھر وہ اپنے بندے میں سے جس کو چاہے گا اس کا وارث بنائے گا. اگر کوئی تمام چیزوں کو کنارے رکھ کر کے بھی اگر ان 2 اسٹیٹمنٹس کو دیکھے تو سمجھ جائے گا حق کون ہے، باطل کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پہ کون ہے. بے نہیں. اسی طرح اسود انسی، تاریخ تبری نے اس کا بھی ذکر کیا. اسود انسی نے کیا کہا کہ جتنا بھی زکات، یہ سب 10ویں ہجری کے کنویننس ہیں، محمد مصطفیٰ جتنا بھی زکات تم نے ہمارے قبیلے سے لیا وہ سب واپس کر دو. کیوں؟ تم کون ہوتے ہو ہمیں زکات دینے والے؟ ہم اپنا پیسہ، اپنی زکات اپنے قبیلے میں خود بانٹیں گے، ہم تمہیں کوئی زکات نہیں دیں گے. ان تمام چیزوں کے اندر، ان تمام سیکوینسز کے اندر، ان تمام شواہد کے اندر صرف ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ کفار کی آئیڈیالوجی 3 چیزوں پر منحصر ہے. پہلا مذہب. کون سا مذہب؟ ان وجدنا آبانا، کہ ہم نے اپنے باپ سے اس مذہب کو لیا اور ہم اس کے علاوہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے.
دوسرا ہمارا قبیلہ، ہم اپنے قبیلے پہ رہیں گے، ہمارے قبیلے کی بالادستی کہیں لوز نہ ہو جائے، ہمارے قبیلے کی بالادستی ہم کھو نہ دے، یعنی ہم ڈومینیٹ کریں، ہم سیطرہ رکھیں۔ تیسرا، قبیلے کے علاوہ اگر پوسٹ، منصب، جاہ طلبی، یہی تینوں وہ فیکٹر ہیں کہ جس میں اب یہی وہ تیسرا عامل ہے کہ جس کے بعد کفار نے اپنی ڈگر بدل دی۔ رسالت، کاروان رسالت کو اپنے مقصد تک حرکت کرتے ہوئے دیکھ اور اس کو نہ روک پانے کی ناکام کوشش، انتھک کوشش کرنے کے بعد جب دیکھے کہ محمد مصطفیٰ کا پیغام ختم ہونے والا نہیں ہے، رکنے والا نہیں ہے، کمرنگ ہونے والا نہیں ہے، دبنے والا نہیں ہے، تو پھر اپنی ڈگر بدل دی۔ اب جو ڈگر بدلی تو اب محمد کے سامنے فیس ٹو فیس کھڑے تھے، سینہ بسینہ کھڑے تھے، تن بتن کھڑے تھے، چشم بے چشم تھے۔ اب جو اپنی ڈگر بدلی، محمد رسول اللہ کہہ کر محمد اسلام کی صفوں میں گھسائے۔ اب یہاں سے ان کا دوسرا آپریشن شروع ہوا۔ آج کے لیے اتنے آرائز کافی ہیں۔ نظام ہدایت کے اندر سب سے بڑی جتنی مزاحمتیں منافقین کے ذریعے اسلام اور پیروان اسلام، ہادیان برحق نے دیکھی، اتنا کسی اور کے ذریعے، کسی کافر کے ذریعے، کفار کے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کا اس قدر بائیکاٹ کر سکے کہ نبی کی آواز کم رنگ ہو جائے۔ اور یہی آخری زمانے میں امامت کو تبدیل کر دیا گیا۔ امامت کا تبدیل ہو جانا، نتیجہ کیا ہوا؟ امامت، اصل محور جو امامت ہے اس کو اس طرح سے مینوپلیٹ کرنا، اس کو تبدیل کرنا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کہ تکبیر امام حسین کی طرف بھی بلند ہو رہی ہے، تکبیر ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، لیکن ایک طرف اس کے اقدار الگ ہیں، اس کے اقدار الگ ہیں۔ ادھر اللہ اکبر ایک الگ کانسیپٹ کے ساتھ ہے، ادھر اللہ اکبر ایک الگ کانسیپٹ کے ساتھ ہے۔ جب امامت بدل جاتی ہے، جب امامت غیروں کے پاس ایسے آ جائے کہ ایک ایسے عبا کو، ایک ایسے لباس کو کھینچ تان کر اٹایا جائے جس کا وہ مستحق و حقدار نہ ہو، تو پھر قرآن کی آیات کی توجیہ ایسے ہوتی ہے کہ پسر سات صبح عاشور جب پہلا تیر ترکش سے رہا کرتا ہے تو اس تیر کو رہا کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ اے لشکر والوں گواہ رہنا، میں صاحب امر کی اطاعت کرتے ہوئے تیر کو ترکش سے رہا کر رہا ہوں۔ امامت اگر بدل جائے، جب خطوط امام حسین کے پاس استعداد سے آئے اور آپ نے جناب مسلم کو کوفہ بھیجا، تو جناب مسلم کوفے اکیلے نہیں گئے، بلکہ جناب مسلم کے ساتھ کوفے جانے والے جناب مسلم کے 2 بچے بھی تھے۔ جناب مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی کوفے گئے تھے۔ کربلا میں جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرا تو امام حسین اس کی بالیں پہ تھے۔ جناب مسلم کی غربت یہ تھی کہ جب جناب مسلم کو دارالامارہ سے پھینکا گیا تو جناب مسلم تنہا تھے۔ اب اسی مرحلے پر میں ایک بات اور کہتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ حمید کہتا ہے کہ میں نے عصر کے وقت ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ جب حسین چاہتے ہیں کہ خیمے سے نکلیں تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے۔ کئی بار دیکھنے کے بعد جب میں نے توجہ کی
تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی حسین خیمے سے چاہتے ہیں کہ نکلیں، جیسے ہی حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، سارے بچے حسین کے دامن سے چپک جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں. معلوم نہیں اس منظر کو نقل کرنے کے بعد امام حسین کی کیا کیفیت رہی ہو کہ امام حسین کے لیے یہ سخت تھا کہ اس حال میں اس میدان میں بچوں کو چھوڑ کر جائیں، یا بچوں کے لیے سخت تھا کہ وہ حسین کو چھوڑ دیں. لیکن دو بچے کوفے میں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جب جناب مسلم کو کوفے میں اسیر کیا گیا، روایت دو طرح سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جناب مسلم کے بچے ہانی ابن عروہ کے گھر پر جناب مسلم کے ساتھ تھے. جناب مسلم جب واپس نہیں پلٹے اور ہانی ابن عروہ کو بھی بازار قصاب میں مصلوب کر دیا گیا قتل کر کے، تو بچے جب جناب ہانی ابن عروہ کو گھر سے کھینچ کر لے گئے تو بچے ڈر کے ایک گوشے خانے میں چھپے ہوئے تھے، ایک گھر کے کنارے پہ چھپے ہوئے تھے. موقع دیکھ کر کے، غنیمت جان کر کے اپنے آپ کو وہاں سے نکالا اور بھاگتے ہوئے بازار کے گلیوں کی طرف گئے. بچے کتنے سال کے؟ ایک محمد، ایک ابراہیم. تاریخ کہتی ہے ایک کا سن غالباً 8 سال، ایک کا 9 سال. سب صاحبان اولاد بیٹھے. اتنا بتائیے کیا اتنی عمر کے بچے اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ حالات سے لڑ سکیں، شہر کے حالات کو سنبھال سکیں، اپنے آپ کا خود اپنی ذات کا دفاع کر سکے؟ بچے چھپتے رہے اور آخر میں بچے چاہتے ہیں کہ کاروان سے جا ملے. ایک روایت اسی کے مقابل میں ہے کہ قاضی شرح کے پاس جناب مسلم نے بچوں کو اس کے حوالے کیا. قاضی شرح نے کسی کے حوالے قافلے کے پاس بھیجا. قافلہ اتنا دور نکل چکا تھا کہ بچے چاہتے تھے کہ قافلے سے جا کے ملیں تاکہ وہ کوفہ سے باہر نکل جائیں، لیکن قافلہ چلا گیا. اب جو قافلہ گیا، چند وقت گزرنے کے بعد، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد بچے ادھر ادھر تھے کہ ایک شخص کے ہاتھ لگے، اس نے لے آ کے عبید اللہ ابن زیاد کو کیا حوالے کر دیا. عبید اللہ ابن زیاد نے بچوں کو زندان میں ڈالا. تاریخ کہتی ہے، مقاتل کہتی ہے کہ جس زندان میں مسلم کے یتیم تھے وہ زندان ایک اندھیرے کنویں کی طرح تھا. خود انصاف سے بتائیے، صاحبان اولاد ہیں کہ دو بچے ناز پروردہ جنہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ کیسے تاریک زندان میں اکیلے رہیں گے؟ اور وہ زندان مدت، تاریخ کہتی ہے کہ 1 سال بچے زندان میں رہے. اس کے بعد ایک بار محمد نے ابراہیم سے کہا کہ آج جب زندان بان آئے تو اس سے کہنا کہ تم ہم کو جانتے ہو، ہم کون ہو، اپنا تعارف کرانا. جیسے ہی زندان بان آیا، بچے نے کہا کہ تم رسول اللہ کو جانتے ہو، تم جعفر طیار کو جانتے ہو، تم علی کو جانتے ہو. بچوں نے رسول سے لے کر جعفر طیار اور امیر المومنین کا نام لیا. اس نے کہا کہ میں سب کو جانتا ہوں، بتاؤ تم کیوں پوچھ رہے ہو، تمہارے سوالوں کا مطلب کیا ہے؟ میں سب کو جانتا ہوں. کہا تم نے رسول کو جانتے ہو؟ کہا میں اسی رسول کا کلمہ گو. کہا کہ ہم اسی رسول کے خاندان کے. کہا تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے فرزند ہیں، ہم 2 مسلم کے بچے ہیں. جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں، مسلم کے بچے ہیں، پاؤں پہ گر گیا اور اس نے کہا اے شہزادوں، جب میں تمہیں اشارہ کروں گا تو تم اس زندان سے بھاگ جانا. اس نے موقع غنیمت دیکھ کر دروازہ زندان کو کھولا. بچے بھاگے، بچے نکلے اور بھاگتے ہوئے صحرا کی طرف چلے. تھوڑا سا نا، تھوڑی سی روٹی، مقدار پانی اس نے بچوں کو دیا. بچے صحرا میں گئے، کتنا بھاگتے، کتنا دوڑتے، بھاگتے بھاگتے ایک پیڑ کے نزدیک جا کر کے بیٹھ گئے. آنکھ لگ گئی، سو گئے. صبح ایک مومنہ آتی ہے، پانی بھرتی ہے. پانی بھرتے وقت اس کی نگاہ ان 2 چاند سے بچوں پر پڑی جن کے چہرے چاند سے معصوم تھے. اس نے جب ان بچوں کو دیکھا تو بیدار کیا اور بیدار کرنے کے بعد اپنے ساتھ گھر لے آئی. اب جب وہ گھر لے کر آئی، اس نے بچوں کو نہلایا دھلایا اور بیٹھال کر دسترخوان پر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا شروع کیا. جیسے ہی چھوٹے محمد کے منہ میں ایک نوالا اس مومنہ نے ڈالا، بچے نے بڑے بھائی سے کہا اے بھیا، آج اماں کی یاد آ گئی، آج اماں یاد آ گئی. الغرض بچوں کو کھانا کھلا کر، صاف ستھرا کر کر اس نے
بچوں کو ایک حجرے میں بند کر دیا. اس نے کہا کہ دیکھو میرا شوہر ایک شقی ترین لعین انسان ہے, تم آواز مت کرنا, تم کسی طرح کی سر و صدا نہیں کرنا, آواز نہیں کرنا, تم اسی جگہ اس گوشے میں چھپے رہنا, اپنے آپ کو ظاہر مت کرنا. وقت گزرا, حارث گھر میں آیا, بچے سو رہے ہیں. ادھر بچے سوئے اور تھوڑی دیر بعد محمد روتا ہوا اٹھ گیا, اور اٹھنے کے بعد اپنے بھائی سے کہتا ہے بھیا میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے اور بابا ہمیں بلا رہے ہیں. اس کے بعد دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کر اس قدر گریہ کیا, اس قدر روئے کہ حارث ملعون نے بچوں کے گریے کی آواز سن لی. حارث فوراً وارد کمرہ ہوتا ہے, کمرے میں داخل ہوتا ہے, اور ہونے کے بعد جب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو بچے ڈر کر سہم کر انہوں نے کہا ہم مسلم کے بچے ہیں, ہم مسلم کے بیٹے ہیں, ہمارے بابا کا نام مسلم ہے. سنتے ہی ملعون نے بچوں پر ایسا تشدد کیا کہ اللہ کسی یتیم کو یہ دن نہ دکھائے. اس تشدد کے بعد اس نے بچوں کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر ایک گوشے میں چھپا دیا. دوسرے دن سورج نمودار ہوا, صبح ہوتی ہے, بچوں کو کھینچتا ہوا زلفوں سے فرات کے پاس آتا ہے, اور آنے کے بعد چاہتا ہے کہ بچوں کا سر قلم کر دے. اب چاہتا ہے کہ بچوں کو قتل کرے. پہلے بچوں نے کہا دیکھو ہمارے نانا رسول اللہ ہیں, ہمیں قتل مت کرو, اگر تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو تو ہمیں قتل کرنے سے اچھا ہے کہ ہمیں بازار میں جا کر بیچ دو, 2 پیسے آئیں گے وہ تمہارے ہو جائیں گے, ہمیں قتل مت کرو. لیکن وہ ملعون بضد تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. اب جب قتل کرنے کے لیے وہ بضد تھا تو بچوں نے کہا کہ دیکھو اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. اللہ اکبر. خاندان بنی ہاشم کے بچے اور خاندان بنی ہاشم کی تربیت, صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. اس نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی. اس کے بعد اس ملعون نے تلوار کو سونٹا. اب جو وہ تلوار بلند کرتا ہے, چھوٹا بھائی اس کے پاؤں سے لپٹ کر کے کہتا ہے دیکھو میرے بھیا سے پہلے مجھے قتل کرنا, میرے بھائی ابراہیم کو قتل مت کرنا. ابھی محمد نے یہ کہا, ابراہیم نے کہا کہ دیکھو اس کو پہلے قتل نہ کرنا, اگر تمہیں قتل کرنا ہی ہے تو مجھے قتل کرنا. ارے اماں نے اس کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی, اے ابراہیم محمد کا خیال کرنا, اے ابراہیم محمد کا خیال کرنا. ابھی ادھر بات چل ہی رہی تھی کہ پہلے مجھے قتل کرو. اتنے میں اس ملعون نے تلوار چلائی, ابراہیم کے سر و تن میں جدائی ہوئی, لاشے کو فرات میں پھینکا. ادھر تلوار چلی, محمد کے سر و تن میں جدائی ہوئی, لاشے کو دریا میں پھینکا. دونوں لاشیں دریا میں ایک تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہوں گا اے اونو محمد, ارے آپ جب گھوڑے سے گرے تو آپ کے سرہانے عباس تھے, آپ کے سرہانے حسین. ارے غربت مسلم کے یتیموں کی نہ کوئی پرہانے ہے نہ کوئی پوچھنے والا. ارے اس ماں کے دل کو سلام, ارے اس ماں کے دل کو پرسا جو مدینے سے مکے سے کربلا سے کوفے تک تو آ گئی, لیکن جب کوفہ پہنچی دارالامارہ پر سر مسلم کو دیکھا. اے مسلم, ارے تمہارے ساتھ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے.